بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آبدشیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے 14 اگست بہت 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 مبارک ہو۔ آج کا دن بہت ہی اسپیشل دن ہے، آج کا دن جو ہے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج 14 اگست ہے اور پوری قوم ایک جوش کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، ایک ملی جذبے کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ جو ہے وہ 14 اگست منا رہی ہے اور ہر طرف سبزی ہلالی پرچم جو ہے وہ لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں سے گھروں کو سجایا گیا ہے، دفاتر کو سجایا گیا ہے اور جو عمارات ہیں ان پر چراغاں کیا گیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کہکشاں جو ہے وہ زمین پر اتر آئی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ 14 اگست منا رہا ہے، یوم آزادی منا رہا ہے اور منانا بھی چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ جو زندہ دلان شہری ہوتے ہیں وہ اپنے یوم آزادی جو ہے انتہائی شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن بحیثیت پاکستانی اور ایک ذمہ دار شہری کے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ 14 اگست کا جو دن ہے ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوال خود سے کیا ہے؟ آپ کو اکثر ایسے لوگ دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا ہے۔ اس پر تو ابھی بات نہیں کریں گے ہم، کیونکہ پورا سال پڑا ہے اس پر بات کرنے کے لیے اور اس کو ہم کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس بات پر بات کریں گے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے، ہم نے اس معاشرے کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو بہت سی جانی اور مالی قربانیاں دی تھیں وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، یہ ملک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس ملک کی اساس کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور خود سے یہ سوال کرنا ہے، کیا ہم نے آزادی کے مفہوم کو سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کا حق ادا کیا ہے؟ آج ہم نے خود سے یہ پوچھنا ہے۔ اس ملک کی اساس کیا ہے؟ اس ملک کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا ہم اس کا حق ادا کر پائے ہیں؟ ذرا نہیں بلکہ پورا سوچئے۔ قائد نے فرمایا تھا کہ کام کام اور کام، لیکن ہم نے شاید اس کو انگلش والا کام سمجھ لیا۔ ہم کام کم اور باتیں زیادہ کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کام کم اور باتیں زیادہ، پھر اس ملک کو سلواتے کیوں زیادہ؟ اس ملک میں رہ کر، اس کے سبھی وسائل کو استعمال کر کے، اس کی سبھی نعمتوں کو سمیٹنے کے بعد جب کسی کے ہاتھ میں ایک ڈگری آ جاتی ہے، وہ اسی ملک کو تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈکلیئر کر کے کسی اور ملک کی امیگریشن لے کر اپنی سبھی قابلیتیں، اپنی سبھی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس ملک کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس ملک نے مجھے دیا کیا ہے، اس ملک نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ پہلے خود سے تو پوچھیں، آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے، آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک لیول چاہیے ہوتا ہے اور اس لیول کو بنانے کے لیے آپ نے اسی ملک کے وسائل استعمال کیے ہیں، اسی کی نعمتوں کو سمیٹا ہے۔ آپ کو اس لیول پہ پہنچانے والا جو ہے وہ یہی ملک ہے۔ اسی ملک کی نعمتیں سمیٹنے کے بعد آپ اس لیول پر پہنچیں گے، آپ کو کسی اور ملک کی جو ہے نیشنلٹی ملی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کیا کیا، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، ہم نے اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے کیا کیا، کیا ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈالا؟ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو یقین کریں بہت سے گلے شکوے جو ہے وہیں پہ دم توڑ جائیں گے، وہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا جو ہے ملک سے یہ گلہ نہیں رہے گا کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا اور اس ملک نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس دھرتی نے اپنے سبھی وسائل ہم پہ لوٹا دیے، اپنی سبھی نعمتیں ہم پر لوٹا دیں، اور جب ہم بڑے ہو گئے اور ہمارا وقت آیا کہ ہم اس قوم کی خدمت کریں، اس ملک کی خدمت کریں، کچھ کر جائیں اس کے لیے، اور ہم تو اس دھرتی کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، جب یہ وقت آیا کہ ہم اس کی خدمت کریں تو ہم گلے شکووں پہ اتر آئے۔ کبھی ہم حکمرانوں سے شکوے کرتے ہیں، کبھی ہم ملک سے شکوے کرتے ہیں۔ پاکستان ہم سے ہے، ہم پاکستان سے ہیں، جو بھی کرنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کام کرے، اس قوم کے لیے کام کرے، کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ اپنی ذمہ داری اگر ہم نبھانا شروع کر دیں، اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نبھانا شروع کر دے نا، تو یقین کریں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے اور ہمارے بھی گلے شکوے ختم ہو جائیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔
जितने प्यार से और मोहब्बत से इस धरती ने हमें पाला है ना, हमारा ये हक बनता है कि जब हम बड़े हों तो गिले शिकवे करने की बजाय हम अपना हिस्सा उसमें डालें, उसकी तरक्की के लिए कोशिश करें, उसकी खिदमत करें। सिर्फ बातें करने से तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, मंजिलें नहीं मिलती। उसके लिए मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, फोकस से काम करना पड़ता है, टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मंजिलें मिलती हैं। यूँ ही बातें करने से मंजिलें नहीं मिलती, यूँ ही गिले शिकवे करने से मंजिलें नहीं मिलती। और जो लोग ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए इन्हीं वसाइल के होते हुए अपने टारगेट को अचीव कर लिया, उन लोगों के ना तो 2 दिमाग थे, उन लोगों के ना ही 4 हाथ थे और ना ही 4 आँखें थीं। उनका भी एक ही दिमाग था। लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क सिर्फ ये था कि वो लोग मेहनती थे, दिन रात मेहनत करते थे, फोकस से काम करते थे। उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, उन्होंने फोकस से काम किया, उन्होंने काम किया और अपने टारगेट को अचीव कर लिया और ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने की और इस मुल्क के हम पर क्या हक़ हैं उन हकूक़ को निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को हमेशा हंसते रखे, मुस्कुराता रखे और इस मुल्क में रहने वाले सभी लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की करे। और अल्लाह पाक जो है पाकिस्तान को हर बैरूनी और अंदरूनी आफ़त से महफूज रखे, हर आसमानी और ज़मीनी जो आफ़त है उससे महफूज रखे और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।